تھوڑی سی دیر بعد شراب رنگ دکھانے لگی اور رقص کی فرمائش ہوئی۔ لڑکیاں سراہیوں اور پیالوں کو ادھر ادھر کرتی اور بھرتی ان 6 آدمیوں کے پیچھے ہو گئیں۔ اچانک سب نے قمیصوں کے نیچے ہاتھ ڈالے، خنجر نکلے۔ سحر نے بھی خنجر نکال لیا تھا۔ اس نے سرائے کے مالک پر وار کیا اور دوسریوں نے 6 آدمیوں کو پے در پے وار کر کے لڑکا دیا۔ کسی کو بھی سنبھلنے کی مہلت نہ ملی۔ سحر ہر ایک پر وار پہ وار کیا جا رہی تھی جیسے پاگل ہو گئی ہو۔ اس نے انتقام لے لیا تھا۔ یہ لڑکیاں شریف گھرانوں کی بیٹیاں تھیں جو سلطان ایوبی کے پاس عرضداشت لے کر گئی تھیں کہ وہ مردوں کے دوش بدوش لڑنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے ہی سحر کو ایک غریب گھرانے سے برآمد کیا تھا۔ اس نے جب لڑکیوں کو جنگی پیمانے پر کام کرتے دیکھا تو اسے سرائے کے مالک کا خیال آ گیا تھا۔ اس نے لڑکیوں کو بتا دیا تھا کہ سرائے کا تہہ خانہ جاسوسوں اور تخریب کاروں کا اڈا ہے۔ ان لڑکیوں کی مدد سے وہ انہیں پکڑوانا چاہتی تھی، مگر وہاں گئی تو سرائے کے مالک نے اس کا باہر نکلنا بند کر دیا۔ جاسوسوں کی اس فرمائش پر کہ نئی لڑکیاں لاؤ، اسے موقع مل گیا۔ اسے نئی لڑکیاں لانے کی اجازت مل گئی۔ اس نے ان لڑکیوں سے ذکر کیا اور کہا کہ وہ نئی لڑکیاں بن کر چلیں اور ان آدمیوں کو ختم کیا جائے۔ لڑکیاں تیار ہو گئیں۔ انہوں نے اسکیم بنائی اور اس کے ساتھ چلی گئیں۔ انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ ان آدمیوں کو اپنے جال میں پھانس کر گرفتار کرایا جائے۔ اگر انہیں گرفتار کرایا جاتا تو ان سے بڑی قیمتی معلومات حاصل کی جا سکتی تھیں اور ان سے نشاندہی کروا کے ان کے کئی اور ساتھی پکڑوائے جا سکتے تھے۔ مگر لڑکیاں جوشیلی اور جذباتی تھیں۔ وہ اتنا ہی جانتی تھیں کہ دشمن کو ہلاک کیا جاتا ہے۔ وہ اپنے جذبہ جہاد کی تسکین کرنا چاہتی تھیں اور سحر کا سینہ جذبہ انتقام سے پھٹ رہا تھا۔ وہ انہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے کو بے تاب تھی۔ اس نے دوسری رقاصہ کو اس لیے قتل کیا تھا کہ ان لڑکیوں کی اصلیت بے نقاب ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ ان کی اصلیت تو بے نقاب ہو ہی چلی تھی۔ انہیں اس قسم کی غلیظ محفل کے طور طریقوں اور شراب پلانے کے انداز سے واقفیت ہی نہ تھی۔ انہوں نے بروقت خنجر نکال لیے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئیں۔ وہ سب چور دروازے سے نکلیں اور اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئیں۔ ان کی رپورٹ پر کچھ دیر بعد فوج نے سرائے پر چھاپا مارا اور تہخانے میں گئے۔ وہاں لاشیں پڑی تھیں۔ تہخانے کے کمروں کی تلاشی لی گئی۔ ایک کمرے سے دوسری رقاصہ کی لاش برآمد ہوئی اور سرائے کے مالک کے کمرے سے کئی ایک ثبوت ملے کہ یہ لوگ جاسوس اور تخریب کار تھے۔ مگر آنے والا وقت صلاح الدین ایوبی اور سلطنت اسلامیہ کے لیے تاریخ کے سب سے بڑے خطرے لا رہا تھا اور سلطان ایوبی دن رات جنگی منصوبہ بندی اور فوج کی ٹریننگ میں مصروف رہتے تھے۔ دمشق میں جب سلطان صلاح الدین ایوبی داخل ہوئے تھے تو ان کے ساتھ 700 سوار تھے۔ تمام مورخوں نے یہی تعداد لکھی ہے، لیکن تاریخ سلطان ایوبی کے ان جابازوں سے بے خبر ہے جن میں سے کوئی تاجروں کے بہروپ میں ہے، کوئی بے ضرر مسافروں کے بھیس میں اور کوئی شامی فوجی کے معمولی سپاہیوں کے لباس میں، ایک ایک بھی اور دو دو اور چار چار کی ٹولیوں میں بھی دمشق میں داخل ہوئے تھے۔ ان میں زیادہ تر سلطان ایوبی کے خاموش حملے سے پہلے ہی یہاں آ گئے تھے اور کچھ اس وقت داخل ہوئے تھے جب دمشق کے دروازے سلطان ایوبی کے لیے کھل گئے تھے۔ یہ جاسوسوں کا دستہ تھا جنہیں جانباز جاسوس کہا جاتا تھا، کیونکہ یہ ہر قسم کی لڑائی، ہر ہتھیار کے استعمال، ہر طرح کی تباہ کاری کے ماہر تھے اور دماغی لحاظ سے مستعد اور ذہین۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ایسے خطرے مول لیتے تھے جن کے تصور سے ہی عام سپاہی بدک جاتے تھے۔ ایسا جذبہ صرف ٹریننگ سے پیدا نہیں ہوتا۔ اس کام کے لیے ایسے جوان منتخب کیے جاتے تھے جن کے دلوں میں اپنے مذہب کا عشق اور دشمن کی نفرت بھری ہوئی ہوتی تھی۔ یہ جانباز جنونی قسم کے مسلمان ہوتے تھے۔ سلطان ایوبی نے ایسے جانبازوں کے کئی دستے تیار کر رکھے تھے۔ سلطان ایوبی جب 700 سواروں کے ساتھ دمشق کو روانہ ہوئے تھے تو انہوں نے منتخب لڑاکا جاسوسوں کا ایک دستہ خصوصی ہدایات کے ساتھ دمشق کو روانہ کر دیا تھا۔ ان میں ایک ہدایت یہ تھی کہ اگر دمشق کی فوج مقابلے پر اتر آئے تو یہ جاسوس شہر کے اندر اپنی سمجھ اور ضرورت کے مطابق تخریب کاری کریں اور وہ دروازے کھولنے کی بھی کوشش کریں۔ ان میں سے ایسے بھی تھے جنہیں شہریوں میں دہشت، بھگدڑ، افراتفری اور افواہیں پھیلانے کی ٹریننگ دی گئی تھی۔ ان تمام جانبازوں کی تعداد 200 اور 300 کے درمیان تھی۔ اس وقت کے وقائع نگاروں نے صحیح تعداد نہیں لکھی، صرف یہ لکھا ہے کہ سلطان ایوبی کی آمد کے وقت دمشق میں 200-300 جاسوس اور تباہ کار موجود تھے۔ ایک فرانسیسی وقائع نگار نے صلیبی جنگوں کے حالات اور واقعات قلم بند کرتے ہوئے سلطان ایوبی کے لڑاکا جاسوسوں کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے۔ اس نے ان جانبازوں کے اسلامی جذبے کو مذہبی جنون بھی کہا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ جاسوس نفسیاتی مریض تھے۔ اس فرانسیسی نے تو مذہبی جنون کی توہین کی ہے کہ اسے نفسیاتی مرض لکھا ہے، لیکن یہ نفسیاتی کیفیت ہی تھی۔ مسلمان صاحب ایمان صرف اس صورت میں بنتا ہے جب مذہب اس کی نفسیات کا جز بن جائے۔ ان جانبازوں کو جاسوسی اور تباہ کاری کی ٹریننگ علی بن سفیان اور اس کے 2 نائبین حسن بن عبداللہ اور زاہدان نے دی تھی۔
اور مارکا آرائی کی ٹریننگ تجربہ کار فوجیوں کے ہاتھوں ملی تھی۔ اب جبکہ سلطان ایوبی دمشق میں تھے، علی بن سفیان قاہرہ میں تھا۔ وہاں کے اندرونی حالات پوری طرح نہیں سنبھلے تھے۔ سلطان ایوبی کی غیر حاضری دمشق پر ان کے قبضے اور خلافت کی معزولی کی صورت میں مصر میں صلیبی تخریب کاری کا خطرہ بڑھ گیا تھا، اس لیے علی بن سفیان کو وہیں رہنے دیا گیا تھا۔ دمشق میں اس کا ایک نائب حسن بن عبداللہ آیا تھا، وہی جاسوس جانبازوں کے دستے کا کمانڈر تھا۔ دمشق پر سلطان ایوبی نے قبضہ کر لیا تو وہاں کی بیشتر فوج سالار توفیق جواد کی زیر کمان سلطان ایوبی سے مل گئی تھی۔ باقی فوج اور خلیفہ کے باڈی گارڈز دستے خلیفہ اور اس کے حواری امراء کے ساتھ دمشق سے بھاگ گئے تھے۔ توقع تھی کہ سلطان ایوبی انہیں گرفتار کرنے کے لیے فوج ان کے تعاقب میں بھیجیں گے، لیکن انہوں نے ایسی کوئی حرکت نہ کی۔ 2-3 سالاروں نے انہیں کہا بھی کہ ان امراء وغیرہ کو پکڑنا ضروری ہے جو بھاگ گئے ہیں، وہ کہیں اکٹھے ہو جائیں گے اور اطمینان سے سلطان ایوبی کے خلاف جنگی تیاری کریں گے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ صلیبیوں سے بھی مدد مانگیں گے جو انہیں مل جائے گی۔ سلطان ایوبی نے کہا، لیکن میں اندھیرے میں کبھی نہیں چلا، پہلے یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ گئے کہاں ہیں اور ان کا مرکز کون سا بنے گا۔ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، میری آنکھیں اور میرے کان بھاگنے والوں کے ساتھ ہی چلے گئے ہیں۔ وہ بدبخت اتنی جلدی حملہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے۔ میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ صلیبی کیا کریں گے۔ وہ مصر پر بھی یلغار کر سکتے ہیں، وہ شام پر بھی حملہ کر سکتے ہیں، وہ شاید اس انتظار میں ہیں کہ میں کیا کروں گا۔ ہو سکتا ہے وہ میری چال کے بعد اپنی چال چلنا چاہتے ہوں۔ آپ فوج کو میری بتائی ہوئی تنظیم میں لا کر ان کی تربیت اور جنگی مشقیں جاری رکھیں۔ سلطان ایوبی نے جنہیں اپنی آنکھیں اور اپنے کان کہا تھا وہ یہی جاسوس تھے جو مصر سے یہاں آئے تھے۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو انہی علاقوں کے رہنے والے تھے۔ جب الملک الصالح اور اس کے امراء اور وزراء دمشق سے بھاگ گئے تو ان کے ساتھ سلطان ایوبی کے بہت سے جاسوس بھی چلے گئے تھے۔ بھاگنے والوں کی تعداد کم نہیں تھی، تمام امراء اور وزراء اور کئی ایک جاگیرداروں اور حاکموں کا عملہ بھی تھا۔ فوج کی بھی کچھ نفری تھی اور بڑوں کے خوشامدی لوگ بھی تھے۔ یہ تتر بتر ہو کر بھاگے تھے۔ ان کے ساتھ جاسوسوں کا چلے جانا آسان تھا۔ یہ جاسوس اس مشن پر ساتھ گئے تھے کہ دیکھیں کہ الصالح اور اس کے پالنے والے امراء کیا جوابی کارروائی کریں گے اور انہیں صلیبیوں کی کتنی کچھ اور کیسی مدد حاصل ہوگی۔ یہ جاسوس جو دمشق سے باہر گئے تھے حسن بن عبداللہ کے خصوصی منتخب کردہ افراد تھے۔ وہ اس صورتحال کے سیاسی پس منظر کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ ان میں ایک ماجد بن محمد حجازی تھا، خوبرو جوان، جسم نہایت موزوں اور گٹھا ہوا، اور اسے خدا نے زبان کی ایسی چاشنی دی تھی جس میں طلسماتی اثر تھا۔ تقریباً ہر جاسوس کی شکل و صورت اور اوصاف ایسے ہی تھے، لیکن ماجد بن محمد ان سب میں سے برتر لگتا تھا۔ ان جاسوسوں کی اتنی اچھی صحت کا راز غالباً یہ تھا کہ انہیں کسی قسم کے نشے کی عادت نہیں تھی اور وہ عیاشی کو بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کے اخلاق میں جو پختگی تھی اس نے ان میں فولاد جیسی قوت ارادی پیدا کر رکھی تھی۔ ان کا قول و فعل مذہب کا پابند تھا۔ ماجد حجازی اپنے ساتھیوں کی طرح اس فولادی کردار کا نمونہ تھا اور روح کی جو پاکیزگی تھی اس نے اس کے چہرے کو حسین بنا رکھا تھا۔ وہ دمشق سے بھاگا جا رہا تھا۔ اس کے نیچے عرب کی اعلیٰ نسل کا گھوڑا تھا۔ اس کے پاس تلوار تھی اور گھوڑے کی زین کے ساتھ چمکتی ہوئی انی والی برچھی تھی۔ وہ ویرانے میں اکیلا جا رہا تھا۔ اس نے حلب کی سمت جاتے ہوئے بہت سے لوگوں کو دیکھا تھا۔ اسے کوئی ایک بھی ایسا نظر نہ آیا جس کے ساتھ وہ جائے۔ وہ اپنے لیے کوئی ہم سفر ڈھونڈ رہا تھا جو اس کے مشن کے لیے سود مند ہو سکے۔ ایسا ہم سفر فوج کا کوئی اعلیٰ افسر ہو سکتا تھا یا کوئی ایسا امیر جسے الصالح کا قرب حاصل ہوتا۔ اس کی سراغ رساں آنکھیں الصالح کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ اس نے چند ایک لوگوں سے پوچھا بھی کہ وہ کس طرف گیا ہے، مگر اسے الصالح کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ الملک الصالح نور الدین زنگی مرحوم کی عمر یا اس کی خوبیوں جیسا کوئی آدمی نہیں، بلکہ وہ 11 سال کی عمر کا بچہ ہے جسے مفاد پرست امراء نے اپنے مقاصد کے لیے سلطنت کی گدی پر بٹھایا ہے، اور عملاً حکمران یہ امراء خود بنے ہوئے ہیں۔ وہ تصور میں لا سکتا تھا کہ وہ بچہ اکیلا نہیں جا رہا ہوگا، اس کے ساتھ امیروں، وزیروں اور درباریوں کا قافلہ ہوگا، اور اس قافلے کے ساتھ زر و جواہرات اور مال و دولت سے لدے اونٹ ہوں گے۔ ماجد حجازی نے سوچا تھا کہ یہ قافلہ اسے نظر آ گیا تو وہ الملک الصالح کا مرید بن کر قافلے میں شامل ہو جائے گا۔ یہ کامیابی حاصل ہونے کی صورت میں اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے اور سینوں سے راز کس طرح نکالنے ہیں، مگر اسے اپنے شکار کا کوئی سراغ نہ ملا۔ آگے چٹانی علاقہ آ گیا جہاں ہریالی بھی تھی۔ ذرا سستانے کے لیے وہ چٹانوں کے اندر چلا گیا۔ ایک جگہ اسے 2 گھوڑے نظر آئے۔ ان سے ذرا پرے ہری بھری گھاس پر ایک آدمی لیٹا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ایک عورت تھی۔ وہ سوئے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ وہ ذرا فاصلے پر رک گیا اور گھوڑے سے اتر کر ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ ایک گھوڑا ہنہنایا تو وہ آدمی اٹھ بیٹھا۔ لباس سے وہ اونچے درجے کا فرد معلوم ہوتا تھا۔
اس نے ماجد حجازی کو دیکھا تو اسے اپنے پاس بلا لیا۔ ماجد اس کے پاس چلا گیا اور اس سے ہاتھ ملایا۔ عورت بھی اٹھ بیٹھی۔ وہ عورت نہیں جوان لڑکی تھی اور بہت خوبصورت۔ اس کے گلے کا ہار بتا رہا تھا کہ یہ کوئی معمولی حیثیت کے نہیں۔ اس آدمی کی عمر 40 کے لگ بھگ تھی اور لڑکی 25 سال سے کم لگتی تھی۔ ماجد نے ان دونوں کو ایک نظر میں بھانپ لیا تھا۔ تم کون ہو؟ اس آدمی نے ماجد سے پوچھا۔ دمشق سے آئے ہو؟ میں دمشق سے ہی آیا ہوں، ماجد نے جواب دیا، لیکن میں یہ نہیں بتا سکتا کہ میں کون ہوں۔ آپ کیسے سفر میں ہیں؟ غالباً ہم ایک ہی سفر کے مسافر ہیں، اس آدمی نے مسکرا کر کہا۔ تم شریف آدمی معلوم ہوتے ہو۔ کیا آپ یقین کرنا چاہتے ہیں کہ میں شریف ہوں یا بدمعاش؟ ماجد حجازی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے کہا، جس کے ساتھ اتنی حسین لڑکی ہو اور لڑکی کے گلے میں اتنا قیمتی ہار ہو اور ساتھ مال اور دولت بھی ہو، وہ ہر راہی کو بدمعاش اور ڈاکو سمجھتا ہے۔ میں ڈاکو نہیں ہوں، آپ کو ڈاکوں سے بچا ضرور سکتا ہوں، خواہ میری جان چلی جائے۔ اس کے دماغ میں اچانک ایک بات آ گئی جو اس نے تیر کی طرح منہ سے نکال دی اور اس نے کہا، دمشق سے بھاگے ہوئے کچھ لوگ ڈاکوں کا شکار ہو گئے ہیں۔ میں نے راستے میں 2 لاشیں بھی دیکھی ہیں۔ یہ موقع ڈاکوں کے لیے نہایت اچھا ہے کہ لوگ مال و دولت کے ساتھ دمشق سے بھاگ رہے ہیں۔ لڑکی کا اتنا دلکش رنگ اڑ گیا، وہ اپنے آدمی کے ساتھ لگ گئی۔ کچھ ایسی ہی حالت آدمی کی ہو گئی۔ ماجد حجازی جان گیا کہ یہ لوگ کون ہیں اور کیا ہیں۔ ان پر خوف و ہراس غالب کر کے اس نے اپنی زبان کے کرشمے دکھانے شروع کر دیے۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کو برا بھلا کہا اور سلطان الملک صالح کی مدح سرائی یوں کی جیسے وہ زمین و آسمان کا واحد برگزیدہ انسان ہو۔ ماجد نے اس پر دہشت کا غلبہ اور زیادہ پختہ کرنے کے لیے کہا، صلاح الدین ایوبی نے دمشق سے بھاگے ہوئے آپ جیسے لوگوں کو لوٹنے اور ان سے جوان بیٹیاں اور بیویاں چھیننے کے لیے اپنی فوج کے دستے ادھر بھیج دیے ہیں۔ یہ لڑکی آپ کی کیا لگتی ہے؟ یہ میری بیوی ہے۔ اور دمشق میں آپ کتنی بیویاں چھوڑ آئے ہیں؟ ماجد حجازی نے پوچھا۔ 4۔ خدا کرے یہ 5ویں خیریت سے آپ کے ساتھ منزل تک پہنچ جائے، ماجد نے کہا۔ ایوبی کی فوج کتنی دور ہے؟ اس آدمی نے پوچھا۔ تم نے سپاہیوں کو لوٹ مار کرتے دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے، ماجد حجازی نے کہا۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ میں صلاح الدین ایوبی کی فوج کا سپاہی ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ وہ کانپنے لگا، مسکرایا بھی مگر مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے کہا، میں تمہیں کچھ دے دوں گا اور تم سے التجا کروں گا کہ مجھے کنگال نہ کرو، اور میں تم سے یہ التجا بھی کروں گا کہ اس بیچاری کو میرے ساتھ رہنے دینا۔ ماجد حجازی نے قہقہہ لگایا اور کہا، دولت اور عورت سے زیادہ محبت انسان کو بزدل اور کمزور بنا دیتی ہے۔ اگر مجھے کوئی کہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ میرے حوالے کر دو تو میں تلوار کھینچ کر اسے کہوں گا کہ پہلے مجھے قتل کرو، پھر میری لاش سے تمہیں جو کچھ ملے وہ لے جانا۔ محترم، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ دمشق میں آپ کیا تھے؟ اور اب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اگر آپ نے سچ بتا دیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو مجھ سے زیادہ مخلص اور جانباز محافظ نہ ملے۔ معلوم ہوتا ہے ہماری منزل ایک ہی ہے۔ میں ایوبی کی فوج کا سپاہی ضرور ہوں لیکن بھگوڑا ہوں۔ اس آدمی نے اپنے متعلق سب کچھ بتا دیا۔ وہ دمشق کے مضافاتی علاقے کا جاگیردار تھا۔ اسے سرکاری دربار میں ایسی سرکاری حیثیت بھی حاصل تھی کہ سلطنت کی شہری اور جنگی پالیسیوں میں بھی اس کا عمل دخل تھا۔ سلطان کے باڈی گارڈ دستے کے زیادہ تر سپاہی اسی کے دیے ہوئے تھے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ وہ سلطنت کے بالائی حلقے کا اہم قسم کا درباری تھا۔ اسے گھر سے نکلے زیادہ دیر ہو گئی تھی۔ الصالح نے اپنے تمام حاشیہ برداروں سے کہا تھا کہ وہ حلب پہنچ جائیں۔ چنانچہ یہ جاگیردار حلب جا رہا تھا۔ اس نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ بہت سے زر و جواہرات ساتھ لے جا رہا ہے۔ 4 بیویاں پیچھے چھوڑ آیا ہے۔ یہ چونکہ سب سے چھوٹی اور خوبصورت تھی اس لیے اسے ساتھ لے آیا ہے۔ اس نے بڑے افسوس کے ساتھ ذکر کیا کہ اس کے محافظ اور تمام تر ملازم دمشق میں ہی اس کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں۔ انہوں نے اس کا گھر لوٹ لیا ہوگا۔ یہ اس کی اپنی ہمت تھی کہ وہ بر وقت اپنا بیش قیمت خزانہ لے کر نکل آیا اور وہ اب الصالح کے پاس جا رہا تھا۔ ماجد حجازی کو اس کی داستان سن کر خوشی ہوئی۔ یہ جاگیردار اس کے کام کا آدمی تھا۔ اس کے ساتھ وہ حلب کے دربار تک پہنچ سکتا تھا۔ اس نے اپنے متعلق بتایا کہ وہ اس سوار دستے کا کماندار تھا جو سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے ساتھ دمشق لایا تھا، لیکن وہ الصالح کا مرید ہے، اس لیے وہ اس کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ اس عقیدت مندی کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایوبی کی فوج سے بھاگ کر آیا ہے اور سلطان کے دربار میں جا رہا ہے۔ اگر اس نے پسند کیا تو وہ اس کے محافظ دستے میں شامل ہو جائے گا۔ اگر میں ابھی سے تمہیں اپنا محافظ بنا لوں تو تمہاری اجرت کی شرائط کیا ہوں گی؟ اس نے ماجد حجازی سے پوچھا۔ میں جیسے دمشق میں بادشاہ تھا اسی طرح وہاں بھی بادشاہ ہوں گا جہاں جا رہا ہوں۔
میرے محافظ بن کر تمہیں افسوس نہیں ہوگا۔ اگر آپ مجھے اپنا محافظ بنائیں گے تو آپ کو فوجی مشیر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ماجد حجازی نے اسے کہا، میری اجرت آپ میری قابلیت دیکھ کر خود ہی مقرر کر دیں، میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ ماجد حجازی اس کا باڈی گارڈ بن گیا۔ یوں کہیے کہ ایک درباری جاگیردار کے ساتھ سلطان ایوبی کا ایک جاسوس لگ گیا۔ اس جاگیردار کے پاس بے انداز جواہرات تھے جو اس نے اپنے سامان میں چھپا رکھے تھے، جو بظاہر معمولی سا تھا۔ اسے فوری طور پر ایک محافظ کی ضرورت تھی۔ ماجد کے ڈرانے سے یہ ضرورت اور شدید ہو گئی تھی۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا اور فضا خنک ہونے لگی تھی۔ ماجد کے مشورے پر انہوں نے وہیں قیام کیا۔ رات گزر گئی تو جاگیردار کو یقین آ گیا کہ ماجد قابل اعتماد آدمی ہے۔ لمبی مسافت کے بعد وہ حلب پہنچے۔ اس وقت حلب کا امیر شمس الدین تھا، جس نے تھوڑا ہی عرصہ پہلے صلیبیوں کو تاوان دے کر ان سے صلح کر لی تھی۔ الملک الصالح دمشق سے بھاگ کر وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس کے تمام امراء اور وزراء اس کے ساتھ تھے اور اس کے باڈی گارڈ کے دستے بھی وہیں پہنچ چکے تھے۔ الصالح نے حلب کی امارت پر قبضہ کر لیا تھا اور اس کے امراء وغیرہ فوج کو نئے سرے سے منظم کرنے لگے تھے۔ صورتحال ایسی تھی کہ فوج کو ہر اس آدمی کی ضرورت تھی جس میں تھوڑی سی جنگی سوجھ بوجھ ہو۔ الملک الصالح کے پاس سونے اور خزانے کی کمی نہیں تھی، کمی فوج کمانڈروں اور مشیروں کی تھی۔ وہ اور اس کا ٹولہ سلطان ایوبی کے خلاف لڑنے اور خلافت بحال کرنے کو بے تاب تھا۔ ان کی بے تابیوں سے یوں پتہ چلتا تھا جیسے ان کے دشمن صلیبی نہیں سلطان ایوبی ہیں۔ انہوں نے خلیفہ کی مہر کے ساتھ ادھر ادھر کے امراء کو پیغام بھیجے کہ وہ سلطنت کے دفاع کے لیے سلطان الملک الصالح کے ساتھ فوجی تعاون کریں۔ ان امراء میں حمص، حمات اور موصل کے حکمران خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ کسی کی طرف سے امید افزا جواب ملا اور کسی نے تعاون کا صرف وعدہ کیا۔ یہ جاگیردار حلب پہنچا تو الصالح نے اسے خوش آمدید کہا۔ وہ ابھی الصالح کی جنگی مجلس مشاورت کا اہم رکن تھا۔ اسے حلب میں ایک مکان دے دیا گیا۔ وہ آتے ہی اس قدر مصروف ہو گیا کہ صبح کا گیا آدھی رات کو گھر آتا تھا۔ اس کی غیر حاضری میں اس کی بیوی ماجد حجازی میں دلچسپی لینے لگی۔ ماجد نے اس کے ساتھ ایسی بے تکلفی پیدا کر لی جس میں بدنیتی کا شائبہ تک نہ تھا۔ ماجد نے پروقار انداز اختیار کیے رکھا جس سے لڑکی متاثر ہوئی اور وہ جیسے بھول ہی گئی ہو کہ ماجد اس کے خامند کا محافظ ہے۔ ماجد اپنے مشن پر کام کر رہا تھا۔ اس نے 2-3 دنوں میں لڑکی کے دل پر قبضہ کر لیا۔ اس نے لڑکی سے پوچھا کہ اس کے خامند کی باقی 4 بیویاں کیسی تھیں۔ اس نے بتایا کہ کوئی ایسی بری تو نہیں تھی۔ اس شخص نے انہیں پرائی سمجھ کر دھوکہ دیا اور اس لڑکی کو ساتھ لے کر بھاگ آیا، اور ایک روز یہ تمہیں بھی چھوڑ کر کسی اور کو لے آئے گا۔ ماجد حجازی نے کہا، ان امیروں کا یہ شغل ہے۔ اگر میں تمہیں دل کی بات بتا دوں تو میرے خامند کو تو نہیں بتاؤ گے؟ لڑکی نے پوچھا، مجھے دھوکہ تو نہیں دو گے؟ اگر میری فطرت میں دھوکہ اور فریب ہوتا تو میں تمہارے خامند کو وہیں جہاں میں تمہیں ملا تھا آسانی سے قتل کر کے تم پر اور تمہارے مال و دولت پر ہاتھ صاف کر سکتا تھا۔ ماجد نے کہا، میں مرد ہوں، عورت کو فریب دینا مرد کی شان کے خلاف ہے۔ میں اب اس راز کو اپنے دل میں زیادہ دیر نہیں رکھ سکتی کہ مجھے تم سے ایسی محبت ہے جس پر میرا قابو نہیں رہا۔ لڑکی نے کہا، اور یہ بھی ایک راز ہے کہ مجھے اس خاوند سے نفرت ہے۔ میں بکی ہوئی لڑکی ہوں، کئی بار دل میں آئی کہ اپنے آپ کو ختم کر دوں۔ میں شاید بزدل ہوں، اپنی جان لینے سے ڈرتی ہوں۔ میرے ارادے کچھ اور تھے، میرے خیالات کچھ اور تھے۔ تم نے میرے ارادوں اور خیالوں پر مٹی ڈال دی ہے اور میرا یہ ارادہ پکا کر دیا ہے کہ اپنے آپ کو ختم کر دوں۔ کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تمہیں چونکہ مجھ سے محبت ہے اس لیے خودکشی کرنا چاہتی ہو؟ نہیں، لڑکی نے کہا، میرے ذہن میں صلاح الدین ایوبی کا تصور نور الدین زنگی سے زیادہ مقدس اور پیارا تھا۔ تم نے اس تصور کو توڑ پھوڑ دیا ہے۔ کیا صلاح الدین ایوبی اتنا ہی برا ہے جتنا تم نے ہمیں بتایا ہے؟ میں تمہارے راز کو اپنا راز سمجھوں گا، ماجد حجازی نے کہا۔ اس کے عوض تمہیں اپنا ایک راز دیتا ہوں۔ میں تم سے کوئی وعدہ نہیں لوں گا کہ میرے راز کی حفاظت کرنا۔ اگر میرا راز فاش ہو گیا تو نہ تم زندہ رہو گی نہ تمہارا خاوند۔ میں صلاح الدین ایوبی کا جاسوس ہوں۔ میں نے 2-4 دنوں میں بھانپ لیا ہے کہ تم اصل میں کیا ہو۔ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ صلاح الدین ایوبی کا تصور اس سے کہیں زیادہ مقدس ہے جو تم نے اپنے ذہن میں بنا رکھا ہے۔ وہ ان امیروں اور بادشاہوں کا دشمن ہے جنہوں نے لڑکیوں کو اپنے حرموں میں قید کر رکھا ہے۔ وہ اس کے سخت خلاف ہے کہ مرد عورت کو صرف تفریح اور عیاشی کا ذریعہ بنائے۔ وہ مرد اور عورت کی برابری کا اور ایک خاوند اور ایک بیوی کا قائل ہے۔ وہ عورتوں کو فوجی تربیت دینا چاہتا ہے۔
میں نے تمہارے خاوند کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے یہ جھوٹ بولا تھا کہ ایوبی نے اپنی فوج کے چند دستوں کو دمشق سے بھاگنے والوں کو لوٹنے اور ان کو لڑکیاں اٹھا لانے کے لیے بھیجا ہے۔ وہ سچے اسلام کا علم بردار ہے۔ میں اسی اسلام کی خاطر اور اسی صلاح الدین ایوبی کی خاطر یہاں ایک کام کے لیے آیا ہوں۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔